عراق میں مارچ 1991 کا انقلاب جنگ خلیج میں جنگ بندی کے دوران شمالی اور جنوبی عراق میں اٹھنے والی مشہور بغاوتوں کا ایک سلسلہ تھا جو عراق کے شیعہ اور کرد سنی علاقوں میں اس خیال سے اٹھا کہ صدام حسین کو حکومت سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور دو سابقہ جنگوں کے نتائج کا نتیجہ تھا، ایران عراق جنگ اور خلیجی جنگ۔ یہ دونوں ایک ہی دہائی کے اندر واقع ہوئی تھیں اور عراقی معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ نجف میں مقیم اہل تشیع کے مرجع اعلیٰ آیت اللہ خوئی نے ایران اور اس کے بعد کویت پر حملے کو حرام قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے عراقی شیعہ مسلح افواج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے اور شیعوں کو جبری طور پر فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سنی فوجیوں میں بھی ہمسایہ ممالک کے خلاف مسلسل جنگیں چھیڑنے کی وجہ سے صدام سے ناراضگی پائی جاتی تھی اور اس طرح فوج میں صدام کے خلاف بغاوت بھڑک اٹھی۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کی طرح ابتدائی 2 ہفتوں کے اندر عراق کے بیشتر شہر اور 18 میں سے 14 صوبے باغی قوتوں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس انقلاب میں بھی عوام کے سبھی گروہ شریک تھے، جس میں فوج، شیعہ عوام، کرد سنی اور بائیں بازو کے شیعہ اور سنی گروہ شامل ہیں۔ ابتدائی فتوحات کے بعد انقلاب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام نے شاہ ایران کے تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے دارالحکومت کو شرافت سے چھوڑنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس صورت میں نہ تو کسی عالمی طاقت نے عراقی عوام کی حمایت کی، نہ ہی ایران نے شیعہ عوام، آیت اللہ خوئی یا کربلا اور نجف کے مزارات کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو میدان میں اتارا۔ صدام کی عرب سنی اکثریت والی باس پارٹی کی حکومت نے بغداد کے دارالحکومت پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی اور جلد ہی عراقی ریپبلکن گارڈ کی قتل و غارت نے باغیوں کو بڑی حد تک دبا دیا۔ تقریباً 1 ماہ کے مختصر دورانیے میں لاکھوں افراد ہلاک اور تقریباً 20 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ تنازع کے بعد عراقی حکومت نے دجلہ فرات کے دوابے سے آدواری عرب دیہاتیوں کی جبری نقل مکانی کو تیز کر دیا۔ خلیجی جنگ کے اتحادیوں نے شمالی اور جنوبی عراق میں نو فلائی زون قائم کیے اور کرد حزب اختلاف نے عراقی کردستان میں کرد خود مختار جمہوریہ کا اعلان کیا۔ ایران کے حکمران آیت اللہ خمینی مسلسل عراقی عوام کو صدام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے بارہا کہا تھا کہ عراقی عوام کو بھی ایرانی مسلمانوں کی طرح ظالم اور جابر حکومت کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ صدام ایک ظالم اور جابر حاکم ہے جس نے عراق کے علماء کا ناحق خون بہایا ہے۔ اس کے علاوہ صدام نے عراق کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سید قطب کے اسلامی فاشزم اور ملا صدرہ کے غیر سائنسی تخیلات میں مگن رہنے والے درباری علماء جیسے مولوی عبداللہ جمادی وغیرہ بھی عراقی عوام کو کوفی کہتے اور آیت اللہ خوئی کے خلاف خطبے دیتے۔ کم میں آیت اللہ خوئی کے دفتر کو آگ لگائی گئی تھی۔ آیت اللہ خوئی کے نزدیک فاشزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے پیشواؤں آیت اللہ کاظم خراسانی اور آیت اللہ نائینی کے راستے پر چلتے ہوئے اسلامی فاشزم کو مسترد کرتے اور علماء کو سیاسی منصوبوں سے الگ رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ صدام کے کویت پر حملے کے بعد 15 فروری 1991 کو امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے وائس آف امریکہ ریڈیو کے ذریعے عراقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک تقریر کی جس میں انہیں صدام حسین کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے ایک اور راستہ بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ عراقی فوج اور عراقی عوام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے اور آمر صدام حسین کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کریں اور پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں اور امن پسند قوتوں کی صف میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔
इनकलाब का आगाज जनूबी इराक से शुरू हुआ और इराकी फौज के मायूस फौजी हुकूमत मुखालिफ जमातों के मेंबरान, खास तौर पर हज़ब दावा इस्लामी और मजलिस आला इराक के कारकुनान ने उसका आगाज किया। सबसे पहले फरवरी के आखिर में बसरा के जुरू में वाक़े अबुल खुसैब और अबू जुबैर के कस्बों में बगावत हुई। 1 मार्च 1991 को खलीजी जंग बंदी के एक दिन बाद कुवैत में इराक की शिकस्त के बाद वतन वापस लौटने वाले एक T-72 टैंक ने बसरा के मरकजी चौक पर नस्ब सद्दाम हुसैन की तस्वीर पर गोला दागा और बाकी फौजियों ने नारे बुलंद किए। बसरा ने बगावत की शुरुआत एक फौजी अफसर मोहम्मद इब्राहिम वली ने की, जिसने शहर में सरकारी इमारतों और जेलों पर कब्जा और हमला करने के लिए फौजी गाड़ियों की एक नफरी जमा की थी। इस वाक़े की खबर ईरानी दरबारी मौलवियों की मजहबी ब्लैकमेलिंग और बुश के रेडियो पैगामात ने इराकी अवाम को दूसरे शहरों और कस्बों में हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के तरगीब दी। नजफ में शहर की सबसे बड़ी इमाम अली मस्जिद के करीब सद्दाम के हामी और मुखालिफ फौजियों के माबैन जंग हुई। इनकलाबियों ने शहर पर कब्जा किया और बास पार्टी के ओहदेदार शहर से फरार हो गए या मारे गए। कैदियों को जेलों से रिहा किया गया। ये बगावत चंद ही दिनों में जनूबी इराक के सबसे बड़े शिया शहरों अमारा, दीवानिया, हिला, करबला, नासरा और समावा तक फैल गई। छोटे छोटे शहर भी इनकलाब में शामिल हो चुके थे। शहरों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने के बाद आयतुल्लाह खोई ने नज़्म ज़ब्त को संभालने के लिए मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदे भेजे और 9 अफराद की शूरा बनाई। उन्होंने बेगुनाह अफराद को कत्ल करने और किसी की अमलाक को लूटने को हराम करार दिया। ईरान इराक जंग के दौरान आयतुल्लाह खमीनी की बातों पर अमल करने के लिए ईरान जाकर तरबियत हासिल करने वालों में अल बदर ब्रिगेड समेत बहुत से जलावतन इराकी सरहदों को उबूर करके बगावत में शामिल हो गए। सद्दाम मुखालिफ सुन्नी फौज के नाराज अरकान इराकी कम्युनिस्ट पार्टी में इनकलाब से आ मिले। विलायत फिकिया पर यकीन रखने वाले मजलिस आला नामी तंजीम ने अपनी कोशिशें शियों के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला पर मरकूज की और उन शियों को धमकाना शुरू कर दिया जो अखवानी शियत और विलायत फिकिया पर यकीन नहीं रखते थे। ईरानी इनकलाब की तरह बहुत से बेगुनाह सरकारी अहलकार महज मुलाजमत की वजह से कत्ल किए गए। उन्होंने बगदाद की तरफ पेशकदमी की जुर्रत करने की बजाय अखवानी ख्यालात का इजहार करना शुरू किया और उल्मा की मतलक इताअत की तालीम दी, जिससे ईरानी इनकलाब के बाद इख्तलाफ राय रखने वालों के साथ किए गए सलूक की याद ताज़ा हो गई। ईरानी लॉबी की इन हरकतों की वजह से जहां अखवानी मॉडल से इख्तलाफ रखने वाले इराकी बददिल हो गए, वहीं अमेरिका ने भी इराकी इनकलाब की हमायत से हाथ खींच लिया। कुर्द सुन्नी आबादी वाले शुमाली इराक में कुछ ही देर बाद शूरश की एक और लहर शुरू हो गई। शुमाल में बगावत का इल्म कुर्दों के 2 हलीफ मलेशियाओं इत्तेहाद वतनी कुर्दिस्तानी और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुलंद किया था। मसीहों की आशूरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ साथ हुकूमत के हमायती कुर्द लश्कर जैश ने भी बगावत कर दी, जिससे इनकलाब को काफी तवानाई हासिल हो गई। शुमाल में बगावत 5 मार्च को रानिया शहर में शुरू हुई। 10 दिन के अंदर कुर्द कौम परस्त इस्लामी फाशिज्म के अलम बरदार और कुर्दिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हजारों अफराद ने शुमाल के हर शहर पर कब्जा कर लिया। सुलेमानिया में बागियों ने सीक्रेट पुलिस के इलाकाई हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सिक्योरिटी को घेरे में लेकर कब्जा कर लिया और बगैर किसी मुकदमे के कई 100 बासी ओहदेदारों और सिक्योरिटी के अफसरान को हलाक कर दिया। उन्होंने 3 साल कबल 1988 में होने वाले ऑपरेशनल फाल से मुताल्लिक बहुत सारी सरकारी दस्तावेजात भी कब्जे में, जिसमें सरकारी फौज ने हजारों इराकी कुर्दों और दीगर नस्ली अकलियतों के अफराद को मुनज़्ज़म तरीके से हलाक किया था। जल्द ही हुकूमत के वफादार दोबारा मुनज़्ज़म हो गए और शहरों पर धावा बोल दिया। सद्दाम के काबिले एतमाद रिपब्लिकन गार्ड के आधे टैंक कुवैत जंग से महफूज फरार में कामयाब हो गए
اور گارڈ کے ہیڈ کوارٹر یونٹ بھی اس جنگ میں محفوظ رہے تھے۔ 3 مارچ کے جنگ بندی معاہدے میں عراقی فوج کے جہازوں کے اڑنے پر پابندی عائد تھی، لیکن انہیں ہیلی کاپٹر اڑنے کی اجازت دی گئی کیونکہ زیادہ تر پل تباہ ہو چکے تھے۔ تاہم جلد ہی صدام نے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹروں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ باغیوں کے پاس کچھ بھاری ہتھیار اور چند زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل تھے جو گن شپ، ہیلی کاپٹر اور توپ خانے کی اندھا دھند گولہ باری کے سامنے جلد ہی بے داغ ہو گئے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق شہروں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے دوران اور قبضہ کرنے کے بعد صدام نواز قوتوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ہزاروں افراد کو ہلاک کر دیا۔ کئی لوگوں کو سڑکوں، ہسپتالوں اور گھروں میں پھانسی دے دی۔ گھر گھر تلاشی کے دوران خاص طور پر نوجوان مردوں کی پکڑ دکڑ اور ذرا سے شک پر گرفتار کرنے یا قتل کرنے اور شہروں سے بھاگنے کی کوشش کرنے والوں پر ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کرنے اور اس جیسے کئی جرائم کیے گئے۔ 29 مارچ کو پیشمرگہ کو کرکوک سے بے دخل کرنے کے بعد سرکاری ٹینک 30 مارچ کو دہوک اور اریبل 1 اپریل کو داخو اور 3 اپریل کو باغیوں کے زیر قبضہ آخری اہم شہر سلیمانیہ میں داخل ہو گئے۔ حکومتی دستوں کی پیش قدمی کلارز اور کھنڈرات کے قریب واقع ایک تنگ وادی کور میں رک گئی، جہاں مسعود بزرانی کی سربراہی میں کردوں نے کامیاب دفاع کیا۔ 5 اپریل کو حکومت نے عراق کے تمام شہروں میں بغاوت، تخریب کاری اور فسادات کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اسی دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 688 کی منظوری دی، جس میں عراقی حکومت نے کردوں پر ہونے والے جبر کی مذمت کی اور عراق سے اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ 1994 میں عراقی کردستان میں دوبارہ بغاوت اٹھی، جسے 3 سال بعد دبا دیا گیا۔ 2003 میں صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد شیعہ علاقوں میں سینکڑوں اجتماعی قبریں سامنے آئیں۔ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسے اور اس کے اہم عہدیداروں کو سزائے موت سنائی۔